نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کو چومنے پر بعض لوگ اس پر بھی تنقید کرتے ہیں اور اس طرز عمل کو بدعت سے تعبیر کرتے ہیں کہ حضور کا نام لیا اور انگوٹھے کیوں چومے. سب سے پہلے تو یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ احادیث اگر ضعیف بھی ہوں ان سے فضیلت تو ثابت کر سکتے ہیں. فضیلت ثابت ہو رہی ہے تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں, اور یہ انہی محدثین نے اصول بنائے جنہوں نے حدیث کو ضعیف قرار دیا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض مسائل میں ہم تائیدی دلائل دیتے ہیں, اصل دلیل کچھ اور ہوتی ہے. اچھا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, بالکل. اور اس میں کوئی قید نہیں لگائی ہے, صرف ایک قید ہے, جیسے سجدہ کرنا اس تعظیم سے منع کیا ہے. بہت خوبصورت بات. اب آپ اس اصول کو سامنے رکھیں اور صحابہ کا طرز عمل دیکھیں. سرکار علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں صحابہ جب میں بال ترش رہا ہوں تو اس کو ہاتھوں پہ لے لینا, جب میں وضو کروں تو اس کے پانی کو اپنے ہاتھوں سے مس کر لینا. نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, نہ قرآن کی آیت موجود ہے, نہ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے, لیکن صحابہ نے عمل کیا. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. جی, اسی اصول کی روشنی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ انگوٹھے چومتے ہیں. اسی اصول کی روشنی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہاتھ چومتا ہے, تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر تعظیم کی نیت ہے تو یہ ہاتھ چومنا بھی جائز ہے. اسی طریقے سے ہم عرب ممالک میں دیکھیں تو بعض میں یہ ہوتا ہے وہ انگوٹھے نہیں چومتے, وہ سرکار علیہ السلام کا نام اقدس دیتے ہیں نا تو سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. سبحان اللہ, بالکل. تو یہ جو تعظیم کا طریقہ کار ہے یہ بھی اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں جائز ہوگا. تو انگوٹھے چومنے میں بھی تو ہم تعظیم کا اظہار کرتے ہیں. اس کا مطلب اگر ضعیف حدیث بھی نہ ہو, کوئی حدیث ہی اس موضوع پر نہ ہو, تب بھی ہمارے لیے انگوٹھے چومنا اس آیت مقدسہ کی روشنی میں جائز ہے. اب جو کس کو کہتے ہیں بدعت ہے تو ان کو پھر دلیل دینے کی ضرورت ہے. یعنی اگر منع ہے تو پھر وہ دلیل دے گا کہ کہاں منع لکھا ہوا ہے. جی, سبحان اللہ.